معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی معروف حدیث ہے، من کان کلامہ آخر، کتنی پیاری حدیث ہے، من کان کلامہ آخر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دخل الجنہ، بولے سبحان اللہ۔ بات کہا انہوں نے بھائی مجاہدے کو کیا آج کو کہیں کچھ نہیں کہا کہ جو شخص گناہ گار سے گناہ گار شخص اس وقت جب اس دنیا سے جا رہا ہوگا بس ایک کام کر لے، اللہ اکبر، بھول جائے پیچھے پڑا ہے اس وقت اللہ کے دربار میں لیٹا ہوا ہے، بس ایک کام کرنا ہوگا تم نے، وہ کیا؟ لا الہ الا اللہ، آخری کلام۔ کتنا آسان عمل ہے، کوئی چکر ہی نہیں ہے، خام خواہ لگے ہوئے لوگ محنتوں میں یار، سب عورت کتنا مزیدار چیز ہے کہ وہ کلمہ جو ہماری رگ و پیک کے اندر دوڑ چکا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہماری زندگی ہے، ہماری جان ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہنا اس وقت جب ماحول تیرا نہیں ہوگا، ماحول میرا ہوگا، اللہ کہتے ہیں، تو اس وقت کہہ کے دکھا دینا بس ایک دفعہ، سبحان اللہ، تیری زندگی بھر کا کہنا، کروڑوں دفعہ کہنا، لاکھوں دفعہ کہنا، اربوں دفعہ کہنا ایک طرف، اور تیرا اس وقت جب میں کہہ رہا ہوں تیرا ایک دفعہ کلمہ کہنا جنت کے دروازوں کو کھول دے گا۔ بس اتنا سی بات ہے، ہمت ہو، اس کے لیے کون سی طاقت چاہیے، کون سا شعور چاہیے، کون سا دل چاہیے، کون سی آواز چاہیے، کون سی زبان چاہیے، اس وقت میں اور آپ کہہ دیں لا الہ الا اللہ۔ یہ تو ماحول ہے، کہہ دیں، یہ دن تو ہو جائے گا، جب اللہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت تیری جنت کے دروازے کھولوں گا، ماحول ڈفرنٹ ہوگا، موت سامنے ہوگی، فرشتے اتر رہے ہوں گے، رگوں سے جان کھینچ رہی ہوگی، لوگ چھوڑ چکے ہوں گے تجھے، اور ہر چیز سے تجھے دنیا کی نفرت ہو چکی ہوگی، اس وقت تو گواہی دے دے، واہ کچھ نہیں سوائے تیرے میرے مولا۔ ہے کوئی جوان ایسا کہنے والا؟ بتائیں، ماحول تبدیل ہو چکا ہوگا، دن بدل چکے ہوں گے۔ کلمہ وہی ہے جسے ہم جانتے ہیں، متعارف ہیں اس سے بہت اعلیٰ طریقے سے، لیکن زبان گم ہو چکی ہے، آواز نکل نہیں رہی ہے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدد کرنا اس شخص کی کہ شاید اس کے ذہن میں کوئی بات آ جائے، اس ماحول میں کون کلمہ پڑھ سکتا ہے؟ وہ حضرات، وہ مرد، وہ عورتیں، وہ بوڑھے، وہ سب حضرات اس وقت کلمہ پڑھیں گے، وہ جنہوں نے اس کلمے کو جانا نہیں بلکہ مانا بھی ہے، جاننے والے ہیں، جس نے اس کو مانا بھی ہے، لا کو جانا نہیں بلکہ مانا بھی ہے، کہ لا کا مطلب کیا؟ فنش، لا الہ، لا الہ، ہاں لا ہے کچھ نہیں، اب جان لیا، وہ مانتا کیا ہے کہ لا کی ضرب سے اس نے سب چیز کو نفی کر دینا ہے، کہ بات مانوں گا تو الہ کی مانوں گا، سبحان اللہ، حکم مانوں گا تو اس کا مانوں گا، جس چیز سے اس نے منع کر دیا اس کے قریب بھی نہیں جاؤں گا، یہ لا ہے، جس نے لا پہ زندگی گزاری، سبحان اللہ، بولے سبحان اللہ، ڈرے کیوں بیٹھے؟ یہ تو اسی لیے یہ تمہارا کام ہے، ڈرنے کی کیا بات ہے؟ مجاہد بنے، مجاہد بنے، رجل انسان بنے، جوان بنے، فرشتے تم پہ رشک کریں، بولے واہ آج ہی پتہ چلا ہے، لا کی تلوار کو اٹھا لو، سبحان اللہ، لا الہ، ہے کوئی نہیں جس کا حکم مانے، جس کا حکم مانیں گے، معبود ایک ہے جس کو سجدہ کرتے ہیں، جس سے مانگتے ہیں، جو ہمارا ہے، جس نے پیدا کیا ہے، جس کو پہچانتے ہیں، جس کو عشق کرتے ہیں، وہ ایک ہے، الہ ہمارا ایک ہے، تو پھر حکم بھی اسی کا مانیں گے، جو اس نے کہہ دیا سر تسلیم ہمارا، کچھ بھی ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، ہمارے سے کوئی تعلق نہیں، جس کی تیاری بتا رہا ہوں آپ کو، وہ ماحول آنے والا ہے، ماحول آنے والا ہے، اس کی تیاری بتا رہا ہوں،
راہ کی تلوار سے انہوں نے اپنی خواہشات کو ختم کر دیا ہوگا. ابدیت کیا ہے؟ سبحان اللہ، اپنی خواہشات کو فنا کر دینا. اللہ ہے ہی نہیں ہمارا کچھ. یہ تم نے کام نہیں کرنا، بالکل نہیں کرنا جی. اب نقصانات نظر آ رہے ہیں، دنیا کی بربادی ہو رہی ہے، میں نہیں کر سکتا. یہ لا ہے. جھوٹ نہیں بولنا ہے، اللہ کا حکم ہے، نہیں بولوں گا. چڑھا دو پھانسی، میں نے نہیں جھوٹ بولنا. یہ کیا ہے؟ لا ہے. حرام نہیں کھانا ہے، بھوکے مر جائیں گے، یہ کیا کریں گے، فلاں کیا کریں گے، یہ کیسے گزارا ہوگا، فلاں ہوگا. لا. کیوں؟ الہ وہ ہے الا اللہ جس کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. سبحان اللہ. یہ کیا ہے؟ جاننا ہی نہیں، اب تو کیا ہو گیا؟ پہچان لیا. بولے سبحان اللہ. خواہشات کو فنا کر دے آدمی. سبحان اللہ. ہر وہ چیز جس کو اللہ نے منع کیا اس کو منع ہو جائے، جس چیز کو حکم دیا شاید دنیا ایک طرف ہو جائے وہ ہم نے کر کے ہی چھوڑنا ہے. بولو سبحان اللہ. بہت برا وقت آئے گا میرے بھائیوں دوستو، غور سے سن لو. ہم جو سمجھے بیٹھے نا جنت ملے گی، نماز پڑھ لی، ہم نے فلاں کر لیا، ہم نے فلاں کر لیا. یہ ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کامیابی تو وہ انسان ہوگا اس کو کوئی عبادت نہیں ہو جب تو جا رہا ہوگا. پہلی بات یہ ہوگی کہ تو اللہ کو لا الہ کہتا ہوا اس دنیا سے جائے. وہ کلمہ صحیح ہوگا جس کے اندر مکس نہ ہو. دو چیزیں مکس نہیں ہونی چاہیے اس میں، اس راستے پہ. ذرا غور سے سننا یہ بات دوستو، بڑی زبردست بات کلیئر کی اللہ پاک نے کہ وہ راستہ سیدھا وہ راستہ ہوگا، کلمہ وہ تو پڑھ سکے گا، وہ انسان پڑھ سکے گا جس کے راستے میں دو چیزیں مکس نہیں ہونی چاہیے. جیسے میں کہوں نا خالص دودھ. خالص دودھ وہ ہوگا جس میں پانی نہ ملا ہو اور پاؤڈر نہ ملا ہو. جس میں پانی اور پاؤڈر ملا ہوگا وہ کیا ہوگا؟ خالص دودھ. اور جس میں دو چیزیں نہیں ملیں وہ کیا ہوگا؟ خالص دودھ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے خالص راستہ کلمہ پڑھنے والوں کا وہ ہوگا جس میں ان دو چیزوں کا مکسر نہیں ہونا چاہیے، مغضوب اور ضالین کا. دو قومیں گزری ہیں نا جن پہ ہم نے غضب کیا، اور جو گمراہ تھے ان کی جھلکیاں اس راستے میں زندگی میں آدمی کی نہیں نظر آنی چاہیے. اگر اس کی زندگی میں یہ جھلکیاں ہیں، یہ چیزیں آمیزش ہیں، یہ چیزیں موجود ہیں چھوٹی یا بڑی، تو فرمایا یہ لا الہ الا اللہ کبھی نہیں کہہ سکے گا. آئیں اپنے اپنے گھروں میں جھانک کے دیکھتے ہیں، مغضوب بھی ہیں اور ضال بھی ہیں. اور اللہ کہتا ہے مکس نہ کرنا اس کے ساتھ. کتنا کلیئر کیا ہے کہا ہے نا، سیدھا راستہ بتایا ہے. وہی لوگ کرنے والے وہ لوگ ہیں، اور پڑھیں گے صرف وہ پڑھیں گے جن کے اندر یہ دو چیزیں مکس نہیں ہوں گی. ان کی زندگی کے اندر نہ ضالین کی ہوں گی اور نہ مغضوبین کی ہوگی. ان کی کوئی آمیزش نہیں ہونی چاہیے زندگی میں، کھانے میں، پینے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے. بلکہ ان کی جگہ میں نے تمہیں ایک اور چیز دی ہے. وہ کیا دیا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. بولے سبحان اللہ. کیا پیاری بات ہے کہ وہ نکل جائیں گی، اس میں کوئی آمیزش ہماری نہیں ہونی چاہیے، ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں. اللہ نے منع کر دیا کہ ان دو آمیزش سے بے شک کہیں چلے جاؤ، دنیا تمہاری ہے، لیکن ان دو چیزوں کو مکس نہ کرنا. اپنی زندگی میں کسی مقام پر بھی کرنا ہو تو اس کی طرف جانا جس کی مثال میں نے تم بنا کے بیچ دیا ہے. کھانا تو ویسے کھانا، سونا تو ویسے سونا، کپڑے پہننے تو ویسے پہننے، شکل سورج، چلنا پھرنا، آنا جانا وہی چیز ہو جو اتباع رسول کی ہے، وہ تمہاری ہونی چاہیے، تمہارے اندر ہونی چاہیے. اگر وہ نہیں ہوگی، سن لیں پھر، اگر جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنت نہیں ہوگی وہاں آمیزش ان کی ہوگی. آبویسلی آپ کسی کو ساتھ لے کے چلیں گے. اگر وہ نہیں ہوگی تو دوسری چیز ہوگی. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جس انسان کے وجود پر جائے، جو انسان نبی اتباع پہ نہیں چلتا، اس کو ظاہر اس کی زندگی میں آمیزش موجود ہے، وہ ان دونوں میں سے کسی پہ چل رہا ہے.